السلام علیکم۔ آج ہم سونی کلائیاں کی ریڈنگ کریں گے جو ہماری ایک کاروان اردو 8ویں جماعت کے لیے کتاب میں موجود ہے۔ یہ افسانہ انگریزی کی چھوٹی کہانی ہے جو انگریزی ادب سے اردو ادب میں متعارف ہوئی۔ یہ حساس اور دلچسپ افسانہ ہے، تو چلیں آج اس ویڈیو میں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور آنے والی ویڈیو میں ہم اس کی سرگرمیاں سوال جواب وغیرہ کریں گے۔ بچل آج پھر اپنی بیمار ماں کی خالی کلائیاں دیکھ کر اداس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ابتدائی عمر سے ہی ماں کی سوئی کلائیاں دیکھ کر اداس ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے ان کلائیوں میں کبھی رنگ برنگی چوڑیاں نہیں دیکھی تھیں کیونکہ اس کی ماں بیوہ تھی۔ بچل کا باپ اس وقت اس جہاں سے رخصت ہو گیا تھا جب اس کی عمر صرف 3 برس تھی اور اس کی چھوٹی بہن زلیخا صرف 7 ماہ کی تھی۔ بچے کی ماں نے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بہت محنت مزدوری کی اور پھر میرپور ماتھیلو جیسے چھوٹے سے شہر میں محنت مزدوری ملتی ہی کہاں تھی، بس جیسے تیسے گزارا کیا تھا۔ مگر اس محنت مشقت بچل کی ماں کو بیمار کر دیا تھا۔ کمزور تو وہ صدا کی تھی، بیماری سے بستر پر جا لگی۔ اس وقت بچل 8 برس اور زلیخا 6 سال کی تھی۔ بچل کے یہ دن کھیلنے کودنے اور لکھنے پڑھنے کے تھے، مگر ماں کی بیماری کی وجہ سے اسے تیسری جماعت سے ہی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ ماں کے کانوں میں پتلی تار جیسی سونے کی بالیاں تھیں جو بیچ کر پڑوس والے خیرو چاچا نے اسے ٹافیاں، سپاریاں اور سگریٹ کے پیکٹ خرید دیے اور بچل اب اسٹیشن پر یہی سامان بیچا کرتا تھا۔ اس کا گھر بھی اسٹیشن کے قریب ہی کچی بستی میں تھا۔ اس اسٹیشن پر ریل گاڑیاں بھی کم ہی رکا کرتی تھیں۔ جو ہی کوئی گاڑی رکتی وہ بے حد پھرتی سے اوپر چڑھ جاتا اور بہت تھوڑے سے وقت میں ریل کے ڈبوں میں اپنا سامان بیچنے کی کوشش کرتا۔ یہاں تک کہ گاڑی چلنا شروع کر دیتی تو وہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر جاتا، پھر اگلی گاڑی کا انتظار کرنے لگتا۔ اسٹیشن پر چند ہی ریل گاڑیاں کم وقت کے لیے رکتی، اس لیے بیشتر مسافر اسٹیشن پر نیچے اترنے کا رسک کم ہی لیتے تھے۔ بچل اور اس جیسے بہت سے دوسرے سامان فروشوں کا مرکز نگاہ وہی مسافر ہوتے جن کے ساتھ بچے ہوتے۔ بچے ٹافیاں، مونگ پھلیوں کے پیکٹ اور دال سیب کی تھیلیاں دیکھ کر والدین سے ضد کرنے لگتے ہیں اور بیشتر والدین ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں خرید دیتے۔ ریل پر چڑھنے کے لیے بچل کی پہلی ترجیح زنانہ ڈبہ ہی ہوا کرتا کیونکہ اکثر خواتین کے ساتھ بچے ہوتے اور یہاں بچل کا سامان ہاتھوں ہاتھ بک جاتا، مگر وہ اکثر زنانہ سواریوں کو دیکھ کر کہیں کھو سا جاتا۔ مسافر عورتوں کے ہاتھوں میں چمکتی دمکتی کھنکتی چوڑیاں دیکھ کر اسے اپنی ماں کی خالی اور سونی کلائی یاد آ جاتی اور خاص طور پر سونے کی چوڑیاں دیکھ کر تو بے اختیار اس کا جی چاہتا کہ وہ انہیں چھین کر اپنی ماں کی خالی کلائیوں کو سجا دے جو نہ جانے کب سے سونی اور اداس تھیں۔ ارے پیسے لو نا اور باقی جلدی واپس کرو، گاڑی چل جائے گی۔ بچل کو کہیں کھوئے دیکھ کر ایک مسافر خاتون نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں یہ لو باقی 4 روپے۔ بچل عورت کی بھری بھری کلائیوں میں پھنسی 6 چوڑیوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے بولا اور اداس سا پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ ان چوڑیوں کی حیرہ کر دینے والی چمک نے اس کو بے حد اداس کر دیا تھا۔ وہ خالی بینچ دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، جانے وہ دن کب آئے گا جب اس کی ماں کی پتلی پتلی کلائیوں میں بھی ایسی موٹی موٹی سونے کی 6 چوڑیاں ہوں گی۔ اس نے اپنے تھیلے سے پیسے نکال کر گننا شروع کر دیا۔ 4، 5، 9، 4، 13 اور 5، 18 روپے ہیں میرے پاس، کیوں نہ ان پیسوں سے ماں کے لیے کانچ کی چوڑیاں لے لوں، مگر نہیں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور پھر زلیخا بھی تو ہے، اگر اس کے لیے بھی چوڑیاں نہ لیں تو اس کا دل بھی میلا ہوگا۔ اچھا روزانہ 8 آنے جمع کیا کروں گا اور پھر جب بہت سارے پیسے جمع کر لوں گا تو دونوں کے لیے سبز اور لال چوڑیاں لے لوں گا۔ اسی جوڑ توڑ میں پورے 4 سال گزر گئے، مگر وہ ماں کے لیے کانچ کی چوڑیاں بھی نہ لے سکا۔ اب وہ 12 سال کا تھا، مگر وقت کی سفاکی نے اسے عمر سے زیادہ حساس اور ذمہ دار بنا دیا تھا۔ وہ اب بھی سونے کی چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو دیکھ کر کہیں کھو جاتا اور اس کی یہ خواہش مزید پھل پھول گئی تھی، مگر اس کی ماں کی خالی کلائیاں سوکھ سوکھ کر لکڑی سی بن گئی تھیں۔ وہ مستقل بستر سے جا لگی تھی اور کھانستے کھانستے ہانپنے لگتی۔ اب تو گھر کا کام بھی زلیخا ہی کرتی، اسے بھی ماں کی بیماری نے وقت سے پہلے سب کام کاج سکھا دیے تھے۔ ماں ہر دوسرے دن سرکاری ہسپتال سے زلیخا کے ساتھ جا کر لال والی دوا لے آتی جس سے اسے فاقہ نہ ہوتا، مگر یہ اطمینان تھا کہ علاج تو جاری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے TB کا مرض بتایا تھا۔ اچھی خوراک کھانے کی نصیحت کی تھی، مگر ڈاکٹر کو کیا معلوم کہ صرف نصیحت سے نہ تو خوشی ملتی ہے نہ ہی اچھی خوراک، اس کے لیے تو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اپنے چھوٹے سے بچل کو گھر کی اتنی بڑی ذمہ داری نبھاتے دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور کچھ دیر چھپ کر رونے کے بعد اور زور زور سے کھانسنے لگتی
اور جب کھانستے کھانستے ادموئی ہو جاتی تو خاموشی سے آنکھیں موند کر لیٹ جاتی، جیسے فرشتہ اجل اسے تھپکی دیتا ہو کہ پریشان نہ ہو، میں جلد ہی تجھے ان سب مشکلات سے آزاد کر دوں گا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور سوچتی میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ تو ابھی بہت معصوم اور ناسمجھ ہیں، اور پھر دل ہی دل میں دعا کرنے لگتی، یا اللہ تو ہی میرے بچوں کا محافظ ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میرے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ بچل رات گئے لوٹا تو بے حد چپ چپ تھا۔ زلیخا نے اس کے آگے دال روٹی لا کر رکھی تو اس نے بے دلی سے 2-4 لقمے کھا لیے۔ بھائی آج امی کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، بس چپ چاپ پڑی ہیں۔ بچل نے تڑپ کر کہا تم نے دوا پلا دی ہوتی۔ نہیں بھائی، آج امی نے دوا بھی تو نہیں پی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ بچل سر داہ بھر کر چارپائی سے اٹھا اور اندر کوٹھڑی میں چلا گیا، جہاں اس کی بیمار ماں ایک جھلنگی سی چارپائی پر پڑی تھی۔ ہلکی روشنی میں اس کا زرد رنگ اور بھی پیلا اور اس کی خالی کلائیاں بے حد سونی لگ رہی تھیں۔ بچل نے اپنی اداسی چھپاتے ہوئے پیار سے ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ماں جاگ رہی ہو؟ جواب میں ماں کے منہ سے اونہ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ بچل ماں کی دلجوئی کرتے ہوئے اس کی کلائیوں پر نہایت پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا، پھر ماں کا ماتھا چومتے ہوئے کہا پتہ ہے ماں، جب تم اچھی ہو جاؤ گی اور میں ذرا اور بڑا ہو جاؤں گا تو ریل میں بیٹھ کر کراچی چلا جاؤں گا اور پھر بہت سارے پیسے کماؤں گا۔ بیٹے کی دلجوئی سے بیمار ماں کے چہرے پر ہلکی سی شفقت بھری مسکراہٹ ابھری اور اس نے نکاہت بھری آواز میں پوچھا ارے تو کیا کرے گا بہت سارے پیسوں کا؟ ماں میں تیرے لیے سونے کی چوڑیاں بنواؤں گا، 1-2 نہیں پوری 6، اور یہ موٹی موٹی۔ بچل نے اپنی انگلیوں کا ہالہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ماں بے اختیار مسکرانے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اچھا میرے لال، اچھا اب تو سو جا، بہت تھک گیا ہوگا۔ تو نے روٹی کھا لی؟ ماں نے فرط محبت سے پوچھا۔ ہاں میں نے تو کھا لی، مگر تم نے نہیں کھائی، تھوڑی سی روٹی کھا کر دوا پی لو میری اور اس کی خاطر۔ بچل نے قریب کھڑی زلیخا پر پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اچھا لیا زلیخا، میں تم دونوں کی خاطر ہی تو زندہ ہوں میرے بچوں، ورنہ یہ بیماری تو مجھے کب کی کھا چکی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے ماں کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ بچل ماں کی کمر سہلانے لگا۔ ماں کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے تھوڑی سی روٹی کھا کر دوا پی لی اور لیٹ گئی۔ زلیخا بھی ماں کے ساتھ لیٹ گئی تو بچل باہر صحن میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماں کب اچھی ہوگی اور وہ کب کراچی جائے گا اور کب اس کے لیے سونے کی چوڑیاں لائے گا۔ انہی خیالات میں غلطہ و پیچاں تھا کہ نیند کی پری نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ یوں ہڑبڑا کر اٹھا جیسے قیامت آ گئی ہو، اور وہ آواز جس سے اس کی آنکھ کھلی تھی نہایت دہلا دینے والی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ یہ خوفناک آواز سن کر وہ ہی نہیں، زلیخا اور ماں بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ باہر سے لوگوں کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچل اپنی چارپائی سے جس لگا کر اٹھا اور اپنی اجرک اوڑھ کر جب بیرونی دروازے کی کنڈی کھولنے لگا تو ماں کی درد میں ڈوبی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کیا ہوا بچل، تو کہاں جا رہا ہے؟ بچل انسنی کر کے تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر گلی میں چاچا خیرو اور ماما سلامت کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ پریشانی کے عالم میں تیز تیز اسٹیشن کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ بچل بھی دوڑ کر ان تک جا پہنچا۔ کیا ہوا ہے خیرو چاچا؟ بچل نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، خیرو چاچا نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ جو ہی بچل جائے حادثہ پر پہنچا تو چکرا کر رہ گیا۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں 2 ریل گاڑیاں آمنے سامنے اس طرح ٹکرائی ہوئی تھیں جیسے 2 بڑے بڑے تنومند اژدہے ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے تھک کر گر پڑے ہوں۔ ہر طرف آہ و بکا کی دل دوز آوازیں اس کے دل کو سہما رہی تھیں۔ انگنت کراہیں اور چیخیں اس کی سماعت کو مفلوج کیے دے رہی تھیں۔ حادثہ کیا تھا؟ ایک قیامت تھی، اور اس کی ہولناکیاں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے دل کو تڑپا رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے انسانوں کو اس حادثے نے ایک ہی پل میں لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ دن کے اجالے میں ویران اور سونا رہنے والا یہ اسٹیشن بے حد پر رونق ہو گیا تھا، مگر یہ کیسی رونق تھی جس نے سینکڑوں جانوں کی شمع زندگی گل کر دی تھی۔
ایک خلقت اس جائے حادثہ پر امڑ آئی تھی۔ اتنا مجمع تو اس نے میلے اور عید کے موقع پر بھی نہ دیکھا تھا جتنا چھوٹے اسٹیشن پر تھا۔ یوں لگتا تھا رات کی تاریکی کے باوجود پورا شہر یہاں امڑ آیا ہے۔ سرکاری اور فلاحی تنظیموں کے عہدیداران بھی یکے بعد دیگرے یہاں پہنچ رہے تھے۔ اتنی بھیڑ کے باوجود پوری فضا سوگوار تھی۔ اور تو اور اسٹیشن کے بے جان در و دیوار، پلیٹ فارم اور دور تک پھیلی ہوئی پٹریاں بھی اس اندوناک حادثے پر اشک فشانی کر رہی تھیں۔ لوگ بوگیوں میں پھنسے بے جان انسانی نعشوں کو ایک کے بعد ایک پلیٹ فارم پر رکھتے چلے جا رہے تھے، جن کی گنتی بھی محال تھی۔ زخمیوں کی چیخو پکار اور زندہ بچ جانے والوں کی آہو بکا بچل کو بے حد دکھی کر رہی تھیں۔ بچل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس قدر دلدوز منظر دیکھنے اور درد میں ڈوبی ہوئی چیخوں کو سننے کی اب اس میں تاب نہ تھی۔ وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خاموشی سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک پٹری پر کسی تیز چمک نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ گو وہ جائے حادثہ سے خاصی دور آ چکا تھا، مگر زخمیوں کی کراہیں اور چیخیں اب بھی اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسے میں وہ چمکیلی چیز اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ بچل ڈرتے ڈرتے اس چمکتی چیز کے قریب جا پہنچا، جو اندھیرے میں بھی بہت نمایاں تھی۔ اس نے جھک کر جوں ہی اسے چھوا تو کوئی نم اور گاڑھا سیال اس سے ٹکرایا۔ اسے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ کسی کا تازہ خون تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی انگلیوں کو جلدی سے صاف کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ خون کے باوجود چمکیلی چیز کی کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ واپس مڑنا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے اس چمکیلی چیز کو اٹھا لیا اور خوب اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ چمکیلی چیز سونے کی چوڑیاں تھیں، 1 2 3 نہیں، پوری 6 چوڑیاں۔ اس کے خوابوں کی تعبیر، مگر چوڑیوں کے ساتھ ایک انسانی کلائی بھی تھی جو کوہنی سے کٹی ہوئی تھی اور اس سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ یوں تو جائے حادثے پر جا بجا انسانی اعضاء کٹے اور بکھرے پڑے تھے، جنہیں رضاکار چن چن کر چادروں میں جمع کر رہے تھے، مگر یہ انسانی بازو جائے حادثہ سے نسبتاً دور تھا، اس لیے اندھیرے کی وجہ سے اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑی تھی۔ بڑا عجیب لمحہ تھا، بے حد کشمکش خیز۔ ایک طرف تو بچل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کٹی کلائی رضاکاروں کے پاس لے جائے اور خدمت میں ان کا ہاتھ بٹائے، اور دوسری طرف اسے اپنی ماں کی خالی کلائیاں یاد آ جاتی، جن میں 6 سونے کی چوڑیاں پہنانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ وہ عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ اس کا دل پلیٹ فارم کی گھنٹیوں کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ یکایک اندھیرے میں دور سے اسے چند انسانی ہیولے اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ اس لمحے اس نے تاخیر نہ کی اور اس انسانی عضو کو جھٹ سے اپنی اجرک کے پلو میں چھپا لیا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف ہو لیا۔ گھر کا دروازہ بند تھا، مگر کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ زلیخا اور اس کی بیمار ماں اس کا انتظار کر کے سو چکی تھیں۔ بچل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور چوروں کی طرح گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی اجرک کی پوٹلی سی بنا کر اپنے کپڑوں کے صندوق میں رکھ دیا، جو باہر برآمدے میں ہی رہتا تھا۔ صندوق بند کرنے کے بعد اس نے قریب ہی رکھے مٹکے سے پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی ڈالا، مگر اب بھی اس کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کٹی پھٹی لاشیں آ جاتیں اور زخمیوں کی کراہیں اس کے کانوں کو پھاڑ ڈالتیں۔ ایمبولینس کے سائرن اور دیگر گاڑیوں کی آوازیں اور مختلف اعلانات کا شور مستقل اس کی سماعت سے ٹکراتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ رات بے حد طویل ہو گئی ہو۔ صبح اذان کے بعد وہ اپنی چیزوں کا تھیلا لیے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہی اس کا معمول تھا، کیونکہ ناشتہ وہ اسٹیشن پر چائے اور کیک کے ساتھ کرتا۔ یوں بھی صبح 6:30 بجے اس اسٹیشن پر پہلی گاڑی رکا کرتی اور وہ گاڑی میں سامان فروخت کرنے کے بعد ہی ناشتہ کرتا۔ آج اس کے قدم اسٹیشن کی جانب اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اجنبی راہ پر آ گیا ہے۔ عجیب بے چینی اور بے کلی اس کی طبیعت پر مسلط تھی۔ وہ اسٹیشن سے کچھ پہلے ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اسے رات وہ بازو ملا تھا، جس میں سونے کی 6 چوڑیاں تھیں۔ صبح کی روشنی میں اس جگہ خون کے دھبے نمایاں تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے ایک جھرجھری لی اور آگے بڑھ گیا۔ صبح کی روشنی نے اس حادثے کی ہولناکی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ گو رضاکار اور پولیس اہلکار رات بھر خدمت خلق اور تحقیقات میں لگے تھے، مگر اب بھی ان گنت نعشیں اور زخمی ٹرینوں میں پھنسے ہوئے
ہوئے تھے جنہیں نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر کسی قبرستان کا گمان ہو رہا تھا جہاں بے شمار انسانی لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ریل گاڑیوں کی اگلی بوگیاں مکمل تباہ ہو چکی تھیں۔ جگہ جگہ مسافروں کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ صبح کے اجالے میں غمزدہ چہروں پر دکھ کی تحریریں اور آنکھوں سے برستے آنسو اور زیادہ نمایاں ہو رہے تھے۔ حادثے کی وجہ سے تمام ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل تھی۔ ایسے میں کچھ خریدنے کا ہوش بھی کسے تھا۔ وہاں تو دل خراش چیخوں سے پوری فضا سوگوار تھی۔ در حقیقت بچل آج کچھ بیچنے بھی نہیں آیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی اور دل کو جیسے کوئی مٹھی میں لے کر بھینچ رہا تھا۔ وہ اس ماتم کدے سے نکل کر خاصی دور ایک ویران ٹیلے پر جا بیٹھا اور پتھر اٹھا کر سامنے جوہڑ میں پھینکتا رہا۔ کبھی اس کے سامنے ماں کی خالی کلائیاں آ جاتی اور کبھی اس کی ماں کے ہاتھوں میں سونے کی 6 چوڑیاں جگمگا اٹھتیں۔ کبھی اس کے خیال میں کسی نامعلوم عورت کی درد میں ڈوبی چیخ ابھرتی اور کبھی ماں کی مترنم ہنسی۔ جانے اسے وہاں بیٹھے کتنے پہر گزر گئے، نہ اسے بھوک لگی نہ پیاس۔ وہ تو سوچوں کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا جسے کوئی کنارہ نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں خیرو چاچا کی متفکر آواز نے اسے چونکا دیا۔ ارے پٹ، تم ادھر بیٹھا ہے، میں کبھی سے تم کو تلاش کر رہا ہوں، پورا اسٹیشن دیکھ لیا۔ خیرو چاچا نے اپنے رومال سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کہو چاچا، خیر تو ہے؟ بچل ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بابا، تیری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تم کو یاد کرتی ہے۔ جلدی کر میرا پٹ، گھر چل۔ خیرو چاچا کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماں کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہے۔ بچل خیرو چاچا کی بات سن کر فوراً گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے یہ راستہ بے حد طویل لگ رہا تھا۔ وہ جوں ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، زلیخا کی دل دوز چیخوں نے اس کا استقبال کیا۔ بھائی، امی ہمیں چھوڑ گئیں۔ بچل حیرت اور دکھ سے چیخا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا، میں تو اس کے لیے۔ پھر اسے ہوش آیا تو خیرو چاچا اور اس کی بیوی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ ہوش کر پٹ، دیر ہو رہی ہے، اٹھ۔ ماں کو کاندھا دے۔ اب بچل بالکل خاموش تھا۔ نہ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو تھا اور نہ لب پر کوئی فریاد۔ وہ ماں کے جنازے کو کاندھا دے کر اس کی آخری آرام گاہ تک لایا۔ تدفین کے بعد بھی وہ گھر نہیں گیا، بلکہ قبر کے پاس بیٹھا رہا اور قبر کی نرم اور بھربھری مٹی کو ہاتھ سے چھوتا رہا، جیسے وہ ماں کے شفیق ہاتھ اور سونی کلائیاں ہوں۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایمبولینس کے سائرن کی چیخ نے سکوت توڑا اور بچل کی خاموشی کو بھی۔ اب وہ ماں کی قبر سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماں، تو قبر میں بھی سونی کلائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے معاف کر دینا ماں، مجھے معاف کر دینا کہ میں تیری کلائیوں کو سونے کی چوڑیوں سے نہ سجا سکا۔ اتنا کہہ کر دفتن اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دیوانہ وار گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ گھر میں محلے کی چند عورتیں کوٹری میں زلیخا کو زبردستی کھانا کھلا رہی تھیں۔ بچل تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور اجرک کی پوٹلی لے کر اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے محلے کی عورتوں کی آواز پر بھی دھیان نہ دیا جو اسے کھانے کے لیے پکار رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، قبرستان میں مکمل سناٹا تھا اور ایسے میں بچل اپنی ماں کے پہلو میں ایک اور چھوٹی سی قبر کھود رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں کے پہلو میں ایک اور چھوٹی سی قبر تیار تھی جس میں 6 چوڑیوں والا اجنبی ہاتھ تھا اور اس کا کفن بچل کی اجرک تھی۔ قبر تیار کرنے کے بعد بچل ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر بولا، ماں، میں تیری سونی کلائیوں کو تو نہ سجا سکا، مگر آج میں نے تیرے پہلو میں وہ قبر بنا دی ہے جس میں 6 سونے کی چوڑیاں ہیں۔ اور ماں، یہ ہاتھ بھی تو کسی بچل کی ماں کا ہاتھ ہوگا جسے سجانے کے لیے کسی بچل نے میری ہی طرح خواب دیکھے ہوں گے، ہے نا ماں؟ اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ماں سونے کی 6 چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں سے اسے تھپک رہی ہے، اور یہ اسی تھپکی کا نتیجہ تھا کہ بچل اب اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ گھر کی طرف رواں تھا جہاں زلیخا کی سونی کلائیاں اس کی منتظر تھیں۔ یہ سبق سونی کلائیاں، اس کی ہم نے اس ویڈیو میں ریڈنگ کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سونی کلائیاں کی سرگرمیاں یعنی سوال جواب اور گرامر پورشن کریں گے انشاءاللہ۔